جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب۔ السلام علیکم طلعت بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو طلعت بھائی میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ نواز شریف اور آصف علی زرداری کو کرپٹ نہیں سمجھتے؟ کیا وہ دونوں کرپٹ نہیں ہیں؟ کیا ان دونوں نے پاکستان نہیں لوٹا؟ کیا ان دونوں نے مل کر باری باری سے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا کرپشن کر کر کے؟ دیکھیں جی، کرپشن کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے اوپر اگر یہ پورا اترتے ہیں قانونی طور پر تو پھر آپ ان کو کرپٹ کہہ سکتے ہیں۔ کیسز کو ثابت کرنا ہوگا، بالکل پوچھ پرتیت کرنی ہوگی، ایسٹس کی چھان بین کرنی ہوگی اور لائف سٹائل کو میچ کرنا ہوگا۔ لیکن سوال آپ کرپشن کا آصف علی زرداری اور نواز شریف تک محدود نہیں کر سکتے۔ بنیادی نقطہ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان دونوں افراد کو فوکس کر کے وہ تمام جو سسٹم ہے جو کرپشن میں گندھا ہوا ہے اس کو آپ نے چھوٹ دے دی۔ تو اس کے اوپر میں سوال کا جواب بذریعہ سوال نہیں دینا چاہتا، لیکن میں نام لیے بغیر یہ سوال لوٹا بھی سکتا ہوں کہ جو لوگ موجودہ حکمران ہیں کیا آپ کے خیال میں کرپٹ نہیں ہیں؟ جو مقتدر حلقے ہیں، جو لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں یا انہوں نے بہت زیادہ پریولیج حاصل کیے ہیں، کیا ان میں کرپشن نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر سب پہ آپ لا لاگو کریں نا۔ تو آپ کرپشن کو بطور سیاسی ویپن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ صحیح کرپشن کی بات بھی کرتے ہیں تو پھر سیاست اس کے اندر آ جاتی ہے، کیونکہ آپ نے سیاسی زاویے سے ہی کرپشن کو ڈیفائن کیا ہوا۔ تو یہ بنیادی ایشو ہے۔ مل کر باری باری پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا کرپشن کر کے، تو آپ کو کوانٹیفائی کرنا ہوگا۔ اگر آپ کوانٹیفائی کر پائیں، لیگلی اسٹیبلش کر پائیں، ورنہ آپ کی رائے ہے اور میری رائے ہے، وہ کہیں پر مل جائے گی، کہیں پہ ٹکرا جائے گی، اور اس طرح ہی ہم معاملات چلاتے رہیں گے۔ اور ایسے ہی ہم معاملات چلاتے رہے ہیں کہ آپ نے ایک ہاں والا گروہ جو ہے کھڑا کر دیا، ایک نا والا گروہ کھڑا کر گیا، وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور اس طرح ہی ماہو سال گزرتے رہتے ہیں اور ملک کی حالت جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتی۔ تو اب تو یہ طاقت میں نہیں ہے، تو اب ملک کی حالت ایسی کیوں ہے جیسی ہے؟ تو بتایا گیا تھا کہ $10 بلین ہر سال کرپشن کے ذریعے، منی لانڈرنگ کے ذریعے پاکستان سے جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا، ایک مرتبہ نہیں درجنوں مرتبہ کہا۔ اسد عمر صاحب نے کہا، جو ان کے بڑے ارسطو ہیں اور حرفن مولا ہیں، بار بار دہراتے ہیں۔ تو بھائی $10 بلین جو ہیں 3 سال میں، تو $30 بلین تو ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ تو سطح خیر ہے، پھر تو آپ جناب پیسے لٹائیں، آپ لوگوں کو دیں، 10 بلین لوگوں میں تقسیم کرتے، دیکھیں آپ کی کیا واہ واہ ہوتی ہے۔ آپ کو تو 90% ووٹ پڑ جائے گا۔ تو کدھر ہے وہ 30 بلین جو ہیں جو نکل رہے تھے پاکستان سے؟ تو پکڑا کیوں نہیں ان کو؟ اگر نکل رہے تھے تو، اگر پکڑا نہیں ہے تو پھر آپ بھی کرپشن کر رہے ہیں۔ تو وہ 200 بلین کدھر ہے جس نے پاکستان میں آنا تھا؟ ویئر از دیٹ منی؟ تو میرے خیال میں یہ ایشوز ہیں جس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ السلام علیکم طلعت صاحب، آج کل جنرل رانی کا بڑا ذکر ہے سوشل میڈیا پہ، اور تو پوچھنا یہ تھا کہ آج کل کے کرنٹ دور میں ایک خاتون ہے جن کا نام سنتھیا ریچی ہے، جس کو ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود پاکستان سے ہم نہیں بھیج پا رہے، اور ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس کام سے آئی ہیں اور کیا کام کر رہی ہیں۔ تو کیا وہ خاتون جن کا نام سنتھیا ریچی ہے، کیا وہ بھی دور حاضر کی جنرل رانی ہے؟ شکریہ۔ دیکھیے جی، میں تو ان خاتون کے بارے میں کوئی زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ پاکستان کی ریاست کا چیلنج ہے۔ وہ جن کے بارے میں مغالطات اگلتی رہتی ہیں، ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مطلب جس خاتون کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جس کو اپنے ملک میں کوئی پوچھتا نہیں ہے، یہاں پہ اس کو بٹھایا ہوا ہے اور اس کے ذریعے کام کرواتے ہیں، تو اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ جیسے وہ پتہ نہیں پاکستان کی کیا وہ نمائندہ بنی ہوئی ہے۔ تو یہ گوری چمڑی والی جو ہمیں ہمارے ذہن میں ایک بات گھسی ہوئی ہے کہ جی اس کے منہ سے یہ بات نکالیں گے تو بڑا اس کا وزن ہوگا، تو اس کی کوئی کریڈیبلٹی بھی ہونی چاہیے۔ تو میں تو اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کروں گا۔ مجھے علم نہیں ہے کہ وہ موجودہ دور کی رانی ہے یا راجہ ہے، مجھے اس کا بالکل بھی علم نہیں ہے، نہ ہی مجھے اس میں دلچسپی ہے۔ یہ ایک بڑی انہونی بات ہے کہ اتنی بڑی ریاست جو ہے وہ اس طرح کے فارنرز کو یہاں پہ لا کر بٹھا دیتی ہے اور ان کے ذریعے اب
سمجھتی ہے کہ اس کی بڑی اچھی نمائندگی ہو رہی ہے. تو جو لوگ لے کے آئے ہیں، جنہوں نے رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر تو ان کو شرمندہ ہونا چاہیے. شاہ جی السلام علیکم. میں اقبال بات کر رہا ہوں UAE سے. میرا ایک چھوٹا سا کویسچن ہے سر آپ سے. کیا آپ کے نزدیک جو عرصہ 2-3 سال سے کم و بیش یہ انڈیا کے ساتھ ٹریک ٹو ڈپلومیسی پہ اور کشمیر پہ نیگوشیٹ کرنے پہ اور امریکہ کے ساتھ افغانستان پہ جو ڈیل ہو رہی ہے امریکہ کے ایگزٹ پہ، یا امریکہ کو ود ان پاکستان اڈے دینے پہ یا فیسلٹیز دینے پہ، تو کیا آپ کے خیال میں ان کے اندر وہ انٹلیکٹ، وہ دانش، وہ فراست اور وہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک سفارتکاری کے لیے، جو ایک مذاکرات کار کے لیے ہونی چاہیے، جو اس طرح کے بہت سینسٹیو مذاکرات کر رہا ہو، کیا آپ کے خیال میں ان کے اندر وہ ساری دانش موجود ہے کہ یہ کچھ جو بھی فیصلہ کریں قوم کو پورا بھروسہ ہو ان پہ، یا قوم ان کے کیے گئے فیصلے پہ آمین کہے؟ بہت شکریہ سر. جی بالکل، اس بات سے قطع نظر کون کر رہا ہے، جب بھی بڑے فیصلے آپ بوتل میں بند کر کے کرتے ہیں، کمرے میں بند ہو کے کرتے ہیں، اور اس کے بعد طویل عرصے کے بعد بوتل کا ڈھکن اتارتے ہیں اور وہ فیصلے نکالتے ہیں، تو عموماً اس میں سے تعفن محسوس ہوتا ہے، بو محسوس ہوتی ہے، سڑاند آپ کو سنگائی دیتی ہے، کیونکہ آپ نے اس میں بحث کی جو ہوا ہے اور بحث کی روشنی ہے وہ شامل نہیں کی ہوتی. تو آپ جب بھی بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کریں گے اور ان کو چھپا کے رکھیں گے، ان کے نتائج ہمیشہ بھیانک ہی ہوں گے. ضیاء الحق نے یہی کیا، وہ پالیسی ڈیبیٹ پر مبنی نہیں تھی جس کے نتائج ہم نے بھگتے. جنرل پرویز مشرف نے یہی کیا اور اس پالیسی کے نتائج ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں. اور اگر آج یہ ہو رہا ہے تو اس بات سے قطع نظر کہ کوئی ارسطو ہے، کوئی افلاطون ہے، کوئی بہت بڑا جینیس ہے، اور کوئی 12 فٹ کا ہے اور کوئی 18 فٹ کا ہے، اس بات سے قطع نظر جب آپ نے ڈیبیٹ سے اس بحث کو نہیں بنایا یا اس کی بنت نہیں کی تو اس کے نتائج ہمیشہ خطرناک ہی نکلیں گے. تو دانش مندی کا معاملہ نہیں ہے جی، پروسیس کا معاملہ ہے. آپ نے پروسیس اگر ٹھیک نہیں کیا نا جی، جس طرح ماضی میں ہم نے نہیں کیا، تو نتائج خطرناک ہی نکلیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طلعت بھائی خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ پاک آپ کو صحت دے. طلعت بھائی ایک مسئلہ بہت بڑا کھڑا ہوا ہے ابھی. یہ گیم ہے PUBG. واللہ یہ ماں باپ کو بچوں نے بہت پریشان کیا ہوا ہے. ابھی پلیز اگر یہ کوئی پروگرام چلائیں کہ یہ کچھ کریں کہ اگر اس کو بند ہو جائے، کم از کم ماں باپ سکون سے تو سوئیں گے. تو ابھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کو بہت باپ ان کے بچوں کے دعائیں دیں گے. ہاں جی، یہ جو گیم ہے صرف یہ گیم نہیں ہے، جو موبائل اور گیجٹس کی ایڈکشن ہے، بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے اندر. ماں باپ سے درخواست ہے کہ ان کو نہ کرنے دیا کریں. بھائی ان کو کیوں انٹرنیٹ آپ نے فری لے کے دیا ہوا ہے؟ کیوں آپ نے ان کو ایسے موبائل لے کے دیے ہوئے، اسمارٹ فونز ان کے اوپر گیم کھیلتے رہتے ہیں؟ تو وہ آپ نہ ان کو گیجٹ لے کے دیں، وہ خود کما کے کیا وہ گیجٹ لے کے لیتے ہیں؟ تو یہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی. ایک طرف سے آپ نے مکمل طور پر سارے کھاتے کھولے ہوئے ہیں، جا میرا بچہ موبائل لے لے، جا میرا بچہ موبائل ٹوٹ گیا یہ کر لے، جا میرا بچہ انٹرنیٹ آف ہو گیا. تو انٹرنیٹ کو ہم نے گھر میں گھسا دیا ہے، تو پھر وہ گیمز کھیلتے رہتے ہیں. پھر گیمز انہوں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں. تو بھائی آپ کیا ان کے بستے چیک نہیں کرتے؟ کیا ان کی دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ کہاں پہ جا رہا ہے؟ رزلٹ کارڈ نہیں ان کے دیکھتے؟ تو ویسے ان کو موبائل بھی دیکھ لیا کریں. کیوں نہیں دیکھتے؟ کون سی ایسی پرائیویسی ہے ان کی؟ تو بالکل یہ ماں باپ کو ہی انفورس کرنا ہوگا ڈسپلن، انفارچونیٹلی. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. طیر قدیر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. میرا کوسچن یہ ہے کہ آج شام 7 بجے کے بعد 2 اینٹی چینلز جیو اور ARY پہ مفتاح اسماعیل صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے متعلق جو ٹکرز چل رہے تھے، دونوں ٹکرز بالکل ایک جیسے، فل سٹاپ کوما تک چینج نہیں تھا دونوں چینلز کے ٹکرز میں. تو اتنے اینٹی چینلز اور ان کے جو ٹکرز چل رہے ہیں پریس کانفرنس کے متعلق مفتاح اسماعیل سے جو ان کے کاروبار کے متعلق سوال کیا گیا، تو ان میں بالکل کوئی تبدیلی نہیں تھی. اس کو دیکھ کر بہت حیرانگی ہوئی کہ دونوں چینل نے جو ٹکرز لائے اس میں بالکل کاپی پیسٹ تھے ایک دوسرے کے. تو کیا یہ چیز اس سے سمجھ نہیں آتی کہ جو ٹکرز بھی اب چینلز پہ چلنا شروع ہو گئے ہیں وہ کہیں سے ان کو سینڈ کیے جاتے ہیں اور چینلز ان کو کاپی پیسٹ کر رہے ہیں؟ تو یہ میڈیا میں کیا ہو رہا ہے یہ؟ جی ہاں بالکل.
2 چینلز کے اوپر اگر ایسے ہوا تو پھر سوال یہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ کو کہاں سے آ رہے ہیں ٹکر. تو اگر واقعہ میں نے نوٹ نہیں کیا, میں نے یہ دیکھا نہیں, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں میں فل سٹاپ اور کاما بھی تبدیل نہیں تھا تو پھر یہ ٹکر واٹس ایپ کے ذریعے آئے ہیں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ٹکر چلنے چاہیے, اور دونوں ایسے چینلز جن کا آپس میں کوئی بھائی چارہ نہیں ہے, وہ اگر اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو ہدایات کہاں سے جاری ہوئی ہوں گی. تو اب اور یہ بہت عرصے سے ہو رہا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان چینلز کو کس قسم کی ہدایات ملتی ہیں, ٹکرز کیسے چلنے ہیں, کیسے نہیں چلنے ہیں, کس خبر کو پہلی نمبر پہ ہونا ہے, کس خبر کو دوسرے نمبر پہ ہونا ہے. اکثر اوقات یہ فیصلہ بھی ہوتا ہے کس پروگرام کو چلنا ہے, کس کو نہیں چلنا ہے, کس میں کیا لفظ چلنا ہے. اب تو مالکان کو اتنی عادت ہو جاتی ہے, جو ہی فون آتا ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے جی کہ اوہ اب یہ کہیں گے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, تو پہلے سے تیاری کر کے انہیں رکھی ہوتی ہے. تو اگر یہ ہوا ہے تو اس میں مجھے کوئی چنبے کی بات نہیں ہے, لیکن آپ نے پکڑا ٹھیک ہے. طلعت صاحب میں خبر بول رہا ہوں. پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام, یعنی پاکستان الیکٹرانک میڈیا تھریٹننگ اتھارٹی کا قیام, دراصل صحافیوں کی زبان بندی اور مرضی کا سچ سننے کی ایک کوشش ہے. اس پر کوئی ادارہ, یعنی وہ ادارہ جس کو ہم سپریم کورٹ کہتے ہیں, اس کا کوئی جج نوٹس کیوں نہیں لیتا؟ ایسا ملک جس میں ظلم بھی بہت ہے اور اب تو انصاف بھی نہیں ہے, اس میں کیسے رہا جا سکتا ہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ ہمیں بتا دیا جائے کہ ہم 98% عوام اس ملک کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں تاکہ فسطائی ذہن اور سوچ رکھنے والے اپنے لانے والوں اور چہنے والوں کے ساتھ مرضی کی حکمرانی کر سکیں. پلیز, ہم بہت زیادہ ڈپریس ہیں. جی لگتا تو یہی ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی آپ نے گنجائش نہیں چھوڑنی کوئی بات کر پائے. اچھا, جب میں کہتا ہوں بات کر پائے تو میں بالکل اس کا دفاع نہیں کرتا جو غلاظت اگلی جاتی ہے, وہ چاہے وہ موجودہ حکومت کے خلاف ہو یا موجودہ حکومت کے مخالفین کے خلاف ہو, تو بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں. لیکن تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ بالکل اس کو کریں, ٹیک اپ کریں, ایشوز کو ٹیک اپ کریں, اس کو ڈیبیٹ کریں, اور اگر یہ قابل قبول نہیں ہے تو پھر جس قسم کی ریگولیٹری اتھارٹی لے کے آ رہے ہیں اس کا اطلاق جو ہے تمام لوگوں پر ہوگا. اور آپ ایسے معاشرے بند نہیں کر سکتے, آپ ذہنوں کو ایسے بند نہیں کر سکتے, آپ ٹیکنالوجی کو رول بیک نہیں کر سکتے. نارتھ کوریا بننا ہے تو ایک علیحدہ بات ہے, بیلاروس بننا ہے تو ایک علیحدہ بات ہے, میانمار بننا ہے تو ایک علیحدہ بات ہے. وہ بھی بن کے دیکھ لیں, شوق آپ کے پورے ہو جائیں گے. لیکن ایسے آپ ممالک کو بند نہیں کر سکتے. نوٹس لینا چاہیے جی, لیکن ہم تو کہہ گئے کہ تھک گئے. اب اکٹھ ہو رہا ہے تمام یونینز کا, میڈیا ریپرزنٹیو باڈیز کا اور بارز کا, اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا لائے عمل بنتا ہے. تو ذرا رد عمل تو آ رہا ہے, تو یہ ایک معاشرے کے ویسے زندہ ہونے کی بھی نشانی ہوتی ہے. بھلے بہت سارے لوگ اس میں شرکت نہیں کرتے, لیکن جب تک یہ آواز اور رد عمل آپ کے سامنے آتا تو آپ کو حوصلہ بھی ہونا چاہیے کہ حالات اتنے بھی خراب نہیں ہیں ان ٹرمز آف ریزسٹنس. مطلب اوور جبر کے حوالے سے تو خراب ہے, لیکن جو مزاحمت ہے وہ بالکل ہی نہیں ختم ہوگی, یہاں پہ جاری ہے. لیکن جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو آپ نے کیا بنانا چاہ رہے ہیں. ذرا اس کی وضاحت ہو جائے تو پتہ چل جائے گا کہ کیا ویژن ہے آپ کا.